یہ جو فقی مسائل ہیں ان میں اگر گنجائش ہو تو ان میں جو شدت پسندی والا رویہ اختیار کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ گدے پہ سواری کرنا حلال ہے تو کھانا حرام ہے. ہاتھی کو بعض اہل علم نے کہا کہ حلال ہے. زبیر بھائی یہ جو کھلا کھلو دیتے ہیں جس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، شکاریوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. جہاں علماء کا اختلاف آ جائے تو وہاں ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ کچھ آسانیاں دین نے دی ہوئی ہیں، اگر کوئی عالم دین ان کو وہ آسانیاں دے دیتا ہے. اگر صحابہ کا بھی اختلاف ہوا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کی مان. سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے الہاد میں جو ہے نا وہ فرق ہے. جو عیسائی مذہبی ہے یا جو یہودی مذہبی ہے وہ بھی الہاد کے خلاف ہے. جتنے بھی علماء کرام ہیں بلکہ جن کو بہت لوگ کرخت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اندر سے بڑے نرم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم نجوم کرنے والا، علم نجوم کا لفظ موجود ہے، اس بندے کے پاس بھی گیا اور اس کی کسی بات کی تصدیق کی اگرچہ سچی کیوں نہ ہو، اس کی 40 دن تک نماز دی اور اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. آپ کہہ رہے ہیں دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، تو لیکن کس دین کی کون طرف سا آئیں؟ قرآن فالو کریں، کس دین کی طرف آئیں؟ انہوں نے میوزک کو حلال قرار دے دی. پھر جن کو کچھ کو بتایا گیا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ مشابہت اسی کی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات کو کلی طور پہ مکروہ اور حرام جانا لیکن ایک کا نام لے کے حلال قرار دے دیا. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ شیخ بن باز کا موقف ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. شیخ بن باز کون ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گفت و شنید کی ایپیسوڈ نمبر 3. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام کھانے پینے کے موقع پر کچھ گفتگو کی حد تک مخصوص رکھا ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس مہمان گرامی تشریف لاتے ہیں جن پر ہم حالات حاضرہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. شام بھائی سے پوچھیں گے کہ ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی گجرانوالے کی تیتر اور بٹیر بڑے مشہور ہوتے ہیں. صحیح بات. تو تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بھی مشہور ہوئی تھی جس میں وہ کوئی بندہ تھا، وہ یہ جو لالیاں ہوتی ہیں وہ پکڑ رہا تھا. آپ یہاں سے کھانے پینے سے بات شروع کر رہے ہیں. مولوی تو پہلے کھانے پینے کے حوالے سے بڑے بدنام ہیں. میرے خیال میں کھانے پینے کے پروگرام کے علاوہ بھی اس کا ایک تاثر جانا چاہیے. یہ گھر کے کھانے پینے کے بارے میں جو ہے نا وہ شروع ہوا پروگرام. تو وہ ادھر سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لالیاں پکڑ رہے تھے اور اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں جو حرام تھی. ویسے لالی تو حلال ہی ہے. لالی کی بھی 2 قسمیں ہیں نا. ہاں، اس میں بھی کوئی چونچ کا آپس میں ہے کوئی نہیں. جو پنجے سے ظاہر ہے شکار کرنے والا پرندہ ہوگا وہ تو حرام ہی ہوگا. جو چونچ سے کھاتا ہے وہ حلال ہے. تو لالی کی جو بھی قسم چونچ سے کھاتی ہے وہ حلال ہی ہے. تو اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل تھیں جو بالکل جو ہے نا جن کے بارے میں کوئی واضح پتہ نہیں معاشرے میں یار حرام عام کھایا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کمائی کی جا رہی ہے. شکر کریں لالیاں کھلا رہے ہیں آپ کو، وہ کم از کم کوئی حلال چیز کھلا رہے ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ زبیر بھائی یہ جو کھلا کھلو دیتے ہیں جس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، شکاریوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، بلکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو باعث سے جو پرندے ہمارے آتے ہیں ادھر ان کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو پھر کھانے والوں کے اوپر کیا جو ہے نا وہ دیکھیں اگر تو آپ کسی مسلمان معاشرے میں ہیں نا تو پھر ہمیں یہی حکم ہے، ذبیحے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر شک ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اگر آپ مسلمان معاشرے یہ میں صحیح بخاری شریف کی افسر نے حدیث کا حوالہ دیا. یہ صحیح بخاری کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا گوشت جس کے بارے میں شک ہے تو نبی کریم نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اچھا مسئلہ نہیں. تو یہ جو ایک تشکیک پھیلائی جاتی ہے یہ جی گدھے کا گوشت ہے اور یہ فلاں ہے ڈمکا ہے، یہ جو فش ہے یہ باسی رہتے ہے، ہوئے آپ سب عرف کا لحاظ کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے بندہ اگر کہیں پہ جائے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں، جہاں پہ یقین کی حد تک شک ہو وہاں پہ تو ضرور تفتیش یا تحقیق کر لینی چاہیے. بات بڑے بڑے ریسٹورنٹ سے حقیقت میں یہ جب پیچھے کمشنر تھی اس نے چھاپے مارے گدھے کا گوشت نکلا ہے تو یہ تو مشتبہ معاملہ ہو گیا. ویسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ادھر بندہ ہاں گدھے کا کئی، میں نے ایک دفعہ ARY پہ ایک پروگرام دیکھا، وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ گدھے پہ سواری کرنا حلال ہے تو کھانا حرام ہے. ہاں جی. ہم غریبوں کے لیے گدھا بچا تو اس کو تو حلال رہنے دے مولوی. کہتا ہے گدھے یہ بھی کی میں نے کمائی، پروگرام وہ کہتا ہے گدھے کی کمائی حلال ہے تو گدھا حرام کیسے ہوا. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی. ہاں جی. حالانکہ یہ اہل سنت کا متفقہ موقف ہے کہ گدھے کو، اچھا یہ بات ہے ویسے گدھے کے اندر جو علتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں نا کہ جو حرام اور حلال جانور کی زو ناب جو ہوتا ہے نا، یعنی جو کارنیورس جن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں وہ سارے حرام ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جن کے سیدھے دانت ہیں وہ حلال ہیں. بنیادی طور پہ کلیے کے اعتبار سے گدھا حلال تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اسپیشل اس کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا. اہل سنت کا یہ اجماع ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہے اس حدیث کو ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو نہیں مانتا، کیونکہ گدھے کی جو حرمت ہے وہ متا کی حرمت کے ساتھ نازل ہوئی تھی اور اس حدیث کا انکار کرنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. صحیح، بالکل صحیح. صحیح ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ایک اور چیز آ گئی وہ موسم کے ساتھ ہی اٹیچ ہے کہ پرانس کے بارے میں.
پرانس کے بارے میں جو ہے نا اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال ہے بھائی ہمارے کہتے ہیں یہ تو سمندری کیڑے مکوڑے میں آتے ہیں. ہمارے ہاں تو حلال ہی ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے, اچھا لیکن جائز ہے, کوئی اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے. حافظ صاحب اس حوالے سے جو دو رائے پائی جاتی ہیں کہ جو سمندر کا مردار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا میتتان اور دمان والی حدیث میں. اب مردار سمندر سے مراد کیا لی جائے گی؟ ویسے جو فقہا ان کو حرام یا مکروہ کہتے ہیں نا, ان کے پاس ایک دلیل یہ مضبوط ہے کہ جو سمندر سے نکالا گیا مردار ہو گیا, اس کو ذبح کی ضرورت پیش نہ آئی, وہ تو حلال ہے, مردار ہی حلال ہے نا. لیکن جس کو اب سب نکال کے ذبح کرنا پڑے, اس کے بارے میں آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ حلال ہے؟ اصل میں اس کے بارے میں کافی زیادہ آراء ہیں. اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ جانور جو صرف سمندر میں پانی میں ہی رہ سکتا ہے, یہ بات ہے, اس پانی سے نکال لو تو مر جائے. ہاں تو جو پانی میں بھی اور خشکی میں بھی زندہ رہے, پھر اس کا حکم دوبارہ خشکی کی طرف لوٹانا چاہیے. میرا بھی یہ رجحان ہے کل بھی. جیسے مگرمچھ ہے, اب ظاہر بات ہے وہ گوشت خور بھی ہے اور ایک درندہ جسے ہم کہتے ہیں, اور اس میں وہ ذی ناو والی صفت بھی ہے. تو اسی طرح سے مینڈک ہے, سانپ ہے, یہ سارے وہ ہیں جو پانی میں بھی اور خشکی میں بھی رہ لیتے ہیں. لیکن مچھلی کی طرح جو صرف پانی میں رہ سکتے ہوں, تو ان کی حلت تو اس حدیث اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں نا. لیکن جو مینڈک کی بات کی ہے, مینڈک تو ویسے ہی حرام اس لیے کہ جس کا قتل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کا قتل منع کیا ہو وہ ذبح نہیں ہو سکتا. لیکن جو مگرمچھ کی آپ نے بات کی ہے ذو ناب, وہ جب خشکی کے حکم میں آئے گا تب ہم یہ حکم لگائیں گے نا. ایسے ہی جس کا مطلب ہے سمندر سے جو جانور نکل کے نہیں مرتا اس کا حکم خشکی کی طرف لٹایا جائے. تو اس لیے فتویٰ یہ میرا خیال ہے پران یا اس کے اندر جو اکثر جانور یہ جو حشرات جن کو کہتے ہیں, حشرات کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات کو کلی طور پہ مکروہ اور حرام جانا, لیکن ایک کا نام لے کے حلال قرار دے دیا, جرات کو, مطلب ٹڈی کو واحد نام. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حشرات حلال نہیں تھے, تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرات کو نام لے کے حلال کہا. اگر تو حرام ہوتے یعنی حلال ہوتے تو اس کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حشرات ہیں سمندری, ان کا حکم یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ سمندر سے نکل کے مر جاتے ہیں تو بغیر شک و شبہ ان کو کھا لینا چاہیے, اور اگر زندہ رہتے ہیں پھر ہر بندے کا قلبی مزاج ہے. ویسے تو جو آپ نے بات کی ہے امام مالک وغیرہ صاحب کا موقف یہی ہے کہ کھا لو. مگرمچھ کی حلت کے فتوے بھی آپ کو پتہ ہے روپڑیوں کے موجود ہیں, مگرمچھ تک کے, کچھوے کے. تو یہ وہ لابسٹر جو ہوتے ہیں یہ تو نکل آتے ہیں بھائی. اصل میں انسیکٹس میں نا حشرات میں ایک اور بحث بھی ہے, جیسے گدے کی بھی بحث آ گئی نا, اس میں بعض فقہا نے یہ بحث کی ہے کہ اس میں علت یہ ہے کہ گدھا جو ہے نا نجاست میں منہ مارتا ہے, تو اس لیے جو حشرات الارض تو نجاست اور گندگی کھاتے ہیں, جیسے کاکروچ ہے یہ سب تو صحیح, یہ تو خبیث ہے, خبیث ہو گئے نا, خبثاء میں آ گئے. طیب ہی نہیں رہے. اب وہ حشرات الارض جو صرف مثال کے طور پہ جیسے کھجور کے اندر جو ہے وہ کیڑا ہے, اب اس کے بارے میں جو ہے وہ عام طور پہ فقہا کا یہ موقف ہے کہ وہ جائز ہے. ہاں غذائی کیڑوں کے بارے میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا امرودوں میں کیڑا ہوتا ہے, ظاہر ہے پروٹین ہوتی ہے, امرود میں سے کیڑا ہی نکلنا ہے. وہ لطیفے والی بات ہے, بندہ کہتا ہے یار امرود خریدے ہیں, بیچ میں کیڑا نکلا, کہتا ہے یار اس میں کار نکل آئے, کیڑا ہی نکل سکتا. اچھا اس میں جو ہے نا وہ علی بھائی یہ جو کچھ موقف ہوتے ہیں ہمارے, جس طرح یہ بھی بڑی لائٹ سے گفتگو ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس میں سے ہی کوئی نہیں, اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو ہم نے خود فقہا کے موقف بیان کیے ہیں. تو اس میں ہوتا نہیں, بعض دفعہ شام بھائی ہو جاتا ہے کہ وہ فیس بک کے فقہا ذرا ڈفرینٹ سوچتے ہیں نا, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اختلاف شروع ہو جائے, شام بھائی نے یہ بات کی ہے یا زبیر بھائی نے یا علی بھائی نے یہ بات کی, ہم نے اس کے الٹی چلنا ہے. دیکھیں جانوروں میں بہت حلت و حرمت کا اختلاف ہے. یہ جو ابھی انہوں نے مگرمچھ کی بات کی, ہاتھی کو بعض اہل علم نے کہا کہ حلال ہے, حنابلہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ہاتھی, یہ اہل حدیث کا بھی موقف اس کے قریب ہے, وہ کیونکہ ذو ناب اس کو اس کے دان دکھانے کے کھانے والے ہے ہی نہیں, وہ گوشت خور نہیں ہے, وہ چرنے والا جانور ہے, بنیادی طور پہ چرنے والا ہے. ایسے ہی. تو یہ دیکھیں اب یہ بات ہو سکتا ہے کسی کے اختلاف کا سبب بن جائے. اب گھوڑے کی علت و حرمت پہ ہمارے یہاں کتنا اختلاف ہے. اب ظاہری بات ہے چونکہ میجورٹی جو ہے وہ اناف ہیں, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا کہ گھوڑا حلال ہے. لیکن ترکی میں تو کھایا جاتا ہے, حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں. ترکی میں تو میں نے سنا ہے, میں ویسے حافظ صاحب میرا خیال ہے کہ احناف کے اندر بھی دو گروہ ہیں. احناف میں گھوڑے کی قربانی کے اوپر تو سارے, یعنی قربانی تو ہم بھی نہیں مانتے اس کی, لیکن حلال ہونے کے اوپر ایک گروہ حلال مانتا ہے. حدیث میں موجود ہے صحابہ نے گھوڑا کھایا, تو وہی بات ہے, ذو ناب نہیں ہے, جو بندہ جو جانور چرنے والا ہے وہ تو حلال ہونے کا اس کا کلیہ رسول اللہ نے ایک ہی بتایا.
کہ جو ذی ناب ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے. اس میں بھی ایک استثناء ہے, لیکن ہر استثناء عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے. جس طرح چھپکلیوں کی قسموں میں ایک استثناء بھی موجود ہے. گو کے بارے میں شاید آتا ہے خالد بن ولید کا جو ہے وہ گو ہے یا وہ اس کو ذب کہتے ہیں اصل میں. اچھا اچھا, بنیادی طور پہ اس کا ہم نے ترجمہ گو لے لیا. گو تو سراسر حرام ہے. ذب ایک خاص قسم کی چھپکلی کی قسم, سانڈا جس کو سمجھ لیں کہتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص قسم ہے جو 40 وہ چرتی ہے. یہ بھی بتاؤں, وہ زیادہ تر حربی وورث ہے, لیکن وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک خاص قسم ہے جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے. عربوں کو اس قسم کا معلوم ہے کہ وہ اس کا جو یورینیشن کا سسٹم ہے نا, تو وہ 40 دن میں ایک قطرہ یعنی سیکریٹ کرتی ہے. وہ قسم صرف حلال, جو عربوں کے ہاں حلال ہوگی نا وہ قسم وہی حلال ہوگی. یہ ہم نے اس سے گو چھپکلیوں کی تمام قسمیں حرام ہیں, تمام سوائے اس کے. بالکل ٹھیک, وہ حلال ہے. اس کے بارے میں فتویٰ ہے بعض حنابلہ کا کہ یہ حلال. میں یہی کہا تھا کہ یہ ہر عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پہ کارنیورس میں جو ایک جانور کی استثناء ہے وہ یہ ہے جس کو ہم ہائنا کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے عربی اس کو ذبح کر کے اس کا نام بھی ذب اور ذبح کا نام بھی ملتا جلتا ہے. صحیح, اور وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن بعض فقہا نے اس کو اس وجہ سے زیناب والی حدیث کو نا ترجیح دیتی اس کو حرام کہا ہے. حرام بھی کہا کہ استثناء کینسل ہو گیا. بعض لوگ اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ جو فقہی مسائل ہیں ان میں اگر گنجائش ہو تو ان میں جو شدت پسندی والا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا آج کل بھی کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بحث. بھائی سوری ٹو کٹ یو, انٹرسٹنگلی ابھی ایک نوجوان نے مجھ سے سوال پوچھا گاڑی میں میرے ساتھ تھا کہ علی بھائی جہاں علماء کا اختلاف آ جائے تو وہاں ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے. میں چاہتا ہوں آپ دونوں اس پہ مجھے بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آگے پھر جواب دے سکیں. جیسے یہ نقاب اور جو ہے حجاب کا ہے مسئلہ, علامہ البانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ نقاب فرض نہیں ہے, تو اس میں ہمارا کیا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ آپ صاحب آپ دیں پھر میں دوں گا. جی دیکھیں, اس میں ایک عامی کا رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جس عالم دین کے علم پہ اور اس کے اخلاص پہ اور اس کے تدین یعنی تقویٰ پہ آپ کو اعتماد ہے, یعنی اس کی علمی صلاحیت اور اس کی اخلاقی جو اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے, تو آپ اس کو فالو کریں, اس کی اتباع کریں. عامی کے لیے تو یہی حکم ہے. تو باقی جو بندہ جس نے علم کا اتنا دین کا علم حاصل کر لیا, جیسے ہمارے یہاں کوئی فاضل درس خیر سارے فاضل درس نظامی ایک جیسے نہیں ہوتے, جیسے سارے ماسٹرز ایک جیسے نہیں ہیں. جس نے ماسٹرز کیا انگلش میں تو ظاہری بات ہے ضروری نہیں اس کو انگریزی آتی ہو. اس طرح جس کے پاس درس نظامی کی سند ہے ضروری نہیں کہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہو, یا ہم اس کو عالمی دین کہیں بھی یا ٹائٹل اس کا دیں. لیکن بہرحال جو عالمی دین ہے صحیح معنوں میں ہے, مطلب اس نے اس نصاب کو اچھے سے پڑھا ہے, ہضم کیا ہے, تو وہ پھر ترجیح قائم کر سکتا ہے علماء کی حرام, وہ ترجیح قائم کر سکتا ہے. عامی کو تو یہی کرنا چاہیے کہ جس کے علم پہ آپ کو اعتماد ہے, آپ جیسے قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے علم میں نہیں ہے تو اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھ لیا کرو. لیکن شدت اختیار کرنا. علی بھائی اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ دو عالم دین آپ کو جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میری پیروی کرو, وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اس حدیث سے یہ استدلال کیا. دوسرا عالم کہتا ہے میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے یہ استدلال کیا. اصولی طور پہ شرعاً بھی یہی موقف ہے اور یہی صحابہ کا منہج ہے کہ جب دو صحابہ کا بھی اختلاف ہوا, اگر صحابہ کا بھی اختلاف ہوا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کی مان لو, بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کی رائے حدیث نص اور وحی کے قریب تر ہے. بالکل صحیح. عام انسان کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ جو زبیر بھائی نے بات کی یہ بھی درست ہے اپنی حد تک. ایک عامی ہے اس کا علم ہی نہیں, وہ دلائل کو پرکھ ہی نہیں سکتا, وہ دلائل تک پہنچ ہی نہیں سکتا, تو وہ کسی بھی عالم کو اگر وہ سمجھتا کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے اور واقعی اپنے للہیت اور اخلاص سے فتویٰ دے رہا ہے, اس کی وہ بات مان سکتا ہے. لیکن عام انسان بھی, اب علم تو بہت پھیل چکا ہے, عام انسان بھی یہ ضرور جج کر سکتا ہے کہ امام البانی نے اس کا کیا نص کس بنیاد کے اوپر یہ فتویٰ دی. تو جب یہ بات آ جائے نا تو پھر ہمیشہ پیروی کس کی ہوگی؟ دلیل کی. اور اس کی دلائل صحابہ کی زندگی میں اتنے متعدد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اور جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو کس کی طرف بات کو پھیر دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے تو کسی صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد بھی اپنے فتوے کے اوپر قائم رہتا ہوں. حضرت عمر نے بے شمار, حضرت عمر کی زندگی میں 20 سے زائد ایسے فتوے ہیں کہ جن کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی میں رجوع کیا. کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی. حضرت عمر کے دور میں
حضرت عمر نے فتویٰ دیا اپنی عقل فہم و فراست سے. جی جی. اب یہ دیکھیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو 5 انگلیاں نا ان کی جو دیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹوں کی. انہوں نے اس ہاتھ کے کٹنے کی دیت اپنی عقل فہم سے تقسیم کر دی. انگوٹھے کی اتنی دیت ہونی چاہیے, انگوٹھا مضبوط ہے, 7 والی انگلی کی اتنی ہونی چاہیے, 7 والی. اب عوف بن مالک کو یہ بات پہنچی تو وہ مصر سے چل پڑے اور حضرت عمر کے پاس آ کے کہا آپ نے انگوٹھے کی دیت بڑھائی کیوں ہے, اس والی انگلی کی کم کیوں کی, چھوٹی انگلی کی آپ نے 6 کر دی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قوت و طاقت میں انگوٹھا زیادہ تھا, اس کی میں نے زیادہ رکھ دی, یہ چھوٹی انگلی کم طاقتور تھی, میں نے اس کی 6 رکھ دی. تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اسی مدینہ کے اندر کہ الا ان الاصابع فی دیت سوا, کہ 5 انگلیاں دیت میں برابر ہیں, قوت و طاقت میں برابر تو نہیں ہے, انگوٹھا بہرحال مضبوط ہے باقی انگلیوں سے. تو حضرت عمر اڑ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ پورے کا پورا میرا آرڈیننس فتویٰ لکھو اور اس کے نیچے حدیث لکھو عوف بن مالک کی سند سے مجھ تک پہنچی ہے, اور نیچے یہ لکھو کہ عمر کے فتوے کو منسوخ کیا جاتا ہے اور عوف بن مالک نے جو حدیث بیان کیا رسول اللہ کے فتوے کو جاری کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ عامیوں کا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث پہنچ جائے. اچھا پھر دوسری بات جو آپ نے سوال کیا نا, یہ انتہائی اہم ہے. یہی اصل میں منہج کا ایک مسئلہ, اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو شاید بہت زیادہ اصلاح ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ صاحب نے کہا یہ بات درست ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں امام البانی نے کہا, لیکن امام البانی کا فتویٰ کیا حرف آخر ہے دین میں؟ صحیح. دین اور شریعت میں کسی امتی کی رائے حرف آخر نہیں ہے. حضرت عثمان ہیں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں کھیت میں کھڑا تھا, ایک آدمی آیا, اس نے کہا تیرے گھر بچہ پیدا ہو گیا, تو میری شادی کو ابھی 6 مہینے گزرے ہیں, میرے گھر میں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب حضرت عثمان کیا عثمان قرآن کے قاری نہیں ہیں, قرآن کو جاننے والے نہیں ہیں؟ حضرت عثمان نے غور و فکر کیا, مشورہ کیا. یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے رکھتا ہوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو. حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے. اب وہ انہوں کا اعلان کیا جائے بازار میں, عورت کو رجم کیا جائے. اب اتنی دیر میں اعلان جب ہوا, حضرت علی کے کان میں بھی یہ بات پہنچ گئی. حضرت علی آ گئے اور آ کے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور حکم دیا اس عورت کو رجم کرنے کا کہ جس کا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. حضرت عثمان نے کہا نہ تاریخ میں ملتا 6 مہینے میں بچہ, نہ حساب سے ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں ہے. تو کیا حضرت عثمان اور ان کے مشیروں نے کسی نے یہ کہا علی کو کہ تو قرآن زیادہ جانتا ہے عثمان سے؟ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اور میرا بھی نہیں ہونا چاہیے یار آپ علامہ البانی سے بڑے عالم ہیں, صحیح, آپ فلانے عالم سے بڑے عالم, یہ رویہ درست جب حدیث آ جائے تو نہیں. آپ ان کی دلائل دیکھیں. امام البانی کی دلیل پہ آپ کو شرح صدر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان کہنے لگے, یہ بھی کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, مجھے بتاؤ کہاں پہ ہے دلیل. تو حضرت علی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, کہ حمل اور فصال کی ٹوٹل مدت 30 ماہ ہے. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے یہاں پہ تو 30 ماہ موجود ہے, اب 6 ماہ کا بچہ یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ حضرت علی نے دوسری جگہ سے قرآن پڑھا اور یہ صحیح اثر سے ثابت ہے, بہقی میں بھی موجود ہے, دیگر کتابوں میں بھی, اور یہ اثر بھی صحیح ہے. حضرت علی نے کہا دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ, کہ جو پوری مدت ارضاعت کرنا چاہتی ہے 2 سال پورے پلائے. اب 30 ماہ میں سے 2 سال نکالے جائیں 24 ماہ تو 6 ماہ ہی بچتے ہیں. تو حضرت عثمان بھی دوڑے اور ان کو حکم دیا اس عورت کو روکا جائے, رجم کرنے سے روکا جائے. حضرت عثمان بھی جا رہے ہیں, حضرت علی بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک عجیب منظر ہے کہ عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے اور بس حد لگنے والی ہے. تو اعلان ہو رہا ہے کہ پتھر نہ مارے جائیں, اور عورت کے پاس اس کی بہن کھڑی ہے سگی, اور وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یعنی جیسے اس وقت تو وہ عورت جو سنسار ہو رہی ہے نا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لا تبکی ولا تحزنی, تو غم نہ کر اور رو مت, میں قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے میرے خامند کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا. تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہتا ہے یہ عورت نے سچ کہا. اور علی یہ دیکھیں, اب یہ کبھی صحابہ نے یہ کہا ہے کہ یار میں حلیفۃ المسلمین ہے یا عثمان حلیفۃ المسلمین ہے, علی کی رائے کو کیسے قبول کی؟ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. حضرت عمر کی اپنی زندگی کے اندر بھی اسی ملتا جلتا ایک واقعہ معاذ بن جبل کا, سیم اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا 2 سال بعد اپنے گھر, اور اس نے آ کے کہا میری عورت کہتی ہے کہ میں حاملہ ہوں اور بچہ بھی تیرا ہی ہے. تو حضرت عمر نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. تو معاذ ابن جبل آئے اور انہوں نے کہا آپ کس طرح حکم دیتے ہیں اس کو رجم کرنے کا, اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کو رجم کرنے کا حکم دیا, اس بچے کا کیا قصور ہے؟
وہ بچہ راہ پر جب آپ کو یہ اختیار نہیں آگا اب اس بچے کو قتل کریں تو حضرت عمر رک گئے. اب جب رکے, عورت کے ہاں ولادت ہو گئی, بچے کی پیدائش کا انتظار ہو رہا تھا, اور حدیث یہ بھی اثر صحیح ہے, جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی نکل چکے تھے, دانت بھی نکل چکے تھے, اور اس کے باپ نے کہا اللہ کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے, اتنی شکل مل رہی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے لولا معاذ, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دلیل آ جائے شریعت کی, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں بڑا عالم دین ہوں, یا یہ صحابہ کا طرز عمل ہی یہ ہے کہ دو صحابہ آپس میں, اچھا صحابہ کا اختلاف ہو جانا, علماء کا یہ جو بات ہے نا یہ بھی بڑی اچنبے کی ہے یار, علماء کا اختلاف ہے, یہ بڑا پروپیگنڈا لبرل مافیا کرتی ہے جی, کس کے پیچھے نماز پڑھیں, کوئی ایسے پڑھتا ہے, او بھائی تو نماز پڑھ, تو جیسے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ, 5 نمازوں کے اوپر اختلاف ہے. صحیح بات, صحیح بات. کوئی اختلاف یہ نہیں. ہمارا نوجوان ابھی یواس میں میرا لیکچر تھا, وہاں سوال ہوا کہ سیکٹیرینزم بہت ہے, تو ہم کس کو, آپ کہہ رہے ہیں دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ, لیکن کس دین کی کون طرف سا آئیں؟ قرآن فالو کریں, کس دین کی طرف آئیں؟ یہ تو بہانہ نہیں ہے نا, یہ ایکسکیوز اور یہ پروپیگنڈا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو اختلاف ہوتے ہیں نا جتنے جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ انسان کے قلبی رجحانات بھی ہوتے ہیں, ملان بھی ہوتے ہیں, اور انسان کو اپنی مرضی کی دلیل کئی دفعہ زیادہ پسند آ جاتی ہے. علماء کے شاذ موقف ہوتے ہیں نا, کیا وہ جبر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے, لیکن آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سمجھ آتی ہے, شرح صدر ہوتا ہے, آپ علماء کے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرقہ وریت ہے یا اختلاف ہے یا فتنہ ہے. بالکل, یہ لوگوں کے دماغ سے بات نکالنے کی ضرورت ہے. اگر دین کے اوپر ان کو لانا ہے تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے. بہترین. تو یہ تو مختلف پروفیشنز کے لوگوں میں بھی اختلاف تو پایا جاتا ہے, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئرز ہوں, سائنٹسٹ ہوں. میں کتنا اسکولز آف تھاٹس ہیں, کیپٹلزم میں اتنا اختلاف ہے. ابھی الہاد میں بھی آپس میں سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے الہاد میں جو ہے نا وہ فرق ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ الہاد کی جو بات ہے نا خبیب بھائی, بنیادی طور پہ الہاد اور مذاہب کا ٹکراؤ ہے. اس بارے میں تو اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ مسلمانوں کا عیسائیوں سے اختلاف ہے یا مسلمانوں کا یہودیوں سے اختلاف ہے, جو عیسائی مذہبی ہے یا جو یہودی مذہبی ہے وہ بھی الہاد کے خلاف ہے. ہاں جی, یہ بھی ایک الگ ہی کنسیپٹ ہے کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف ہیں جی مسلمان. اچھا زبیر بھائی, ابھی آپ نے وہ ذکر کیا کہ ان کو جو بھی علماء دین اچھے لگتے ہیں یا جن سے وہ مطمئن ہیں ان سے وہ پوچھ لیں. ابھی میں 2-3 دن پہلے میری ارشاد اللہ قصری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو ان سے ہم نے کہا کہ ان ایک دو معاملات پہ اپنی رائے دیں. تو ظاہر آپ بڑے علماء کرام میں سے ہیں اور بزرگ علماء کرام میں سے ہیں, تو لوگ آپ کی رائے کا احترام کریں گے. تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی بزرگ سمجھے تو پھر ہے نا. تو کہتے ہیں یار جس کو کوئی بندہ کہتا ہے نا ایک نئے موقع پہ ہو تو اس کو ہمارا موقع پیش کیا جاتا ہے, تو کہتا ہے یار اسی کڑا سری صاحب کا کلمہ پڑھا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ یہ بھی آ رہا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور چیز کا کہا, نہیں یہ بات ایک میرے خیال میں انہوں نے اہم کی ہے. مجھے بھی ذاتی زندگی میں ایسے بہت سے تجربات ہوئی ہے کہ اگر کوئی اختلاف رکھ دو نا, جیسے اہل حدیث علماء میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے کہ جی مدرک رکوع کی رکعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی, آپ نے مطلب کھڑے ہو کے وہ قوما میں ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں, آپ نے وطر جو ہے نا قنوت کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے ہیں, رکوع سے پہلے پڑھنی ہے بعد میں, انگلی ایک دفعہ اٹھانی ہے بار بار اٹھانی ہے. تو اسی طرح مدرک رکوع کی ایک جو اس میں جو اختلاف ہے, تو ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ شیخ بن باز کا موقف ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. شیخ بن باز کون ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں رویہ نہیں ہونا چاہیے, یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے منہج کے لیے وقف کی ہیں, اب دیکھیں نا بعض اوقات تو ابن تیمیہ کو بھی لگا جاتے ہیں کچھ لوگ کہ ابن تیمیہ کون ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے علماء سے زبیر بھائی شخصیت کو تو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہیے, دلیل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ابن باز کی دلیل کیا ہے. اب جو آپ نے یہ جو اختلاف بیان کیا یہ بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے, اور یہ جو کئی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں اہل حدیثوں میں حقیقت میں کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت رکوع میں پا لو تو رکعت مل جاتی ہے, اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کو پاؤ گے تو رکعت کا ثواب ملتا ہے, فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہونی. دونوں کے دلائل کا مطالعہ کرے. یہاں پہ تو دلائل کا مطالعہ ہو سکتا ہے نا, دلائل کا مطالعہ کرے جس طرف دل مطمئن, لیکن اس میں دوسرے کو تان نہ کرے, دوسرے عالم کسی بھی شخصیت کو. یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا نا وہ کون ہوتا ہے, یہ تو رویہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. تان والی چیز آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پتہ نہیں لوگ بھول چکے ہیں, اللہ کو جواب دینا ہے انہوں نے. تو یہ مزاج ہی ہے میرے خیال ہماری قوم کا, چاہے سیاست پہ بات ہو, مذہب پہ ہو, کسی بھی ایشو کو آپ اٹھا لیں, زبانیں لوگوں کی پتہ نہیں
بڑا پریشانی ہوتی کبھی کبھی، تربیت کی بڑی کمی ہے، الزامات اور تانے دینا، اس طرح کی ٹون اڈاپٹ کرنا. بلکہ میں نے دیکھنے میں آیا تاکہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بندہ اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے لا علمی کی وجہ سے نا، تو وہ رجوع بھی کر لینا تو اس کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتے. نہیں ویسے رجوع کرنے والا بندہ بڑا بنتا ہے. ہاں جی. بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. جو بندہ رجوع کرتا ہے نا اس کو بڑا مانا جاتا ہے. یہ جو علی بھائی نے بات کی نا تان کی، آپ لوگ اس تان و تشنیع سے نہ گھبرائیں. میں آپ کو اسپیشل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تانے یا رسول یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ رسولوں کو ملے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طائف میں سب سے سخت دن، وہ خود اپنے بارے میں امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ سب سے سخت دن تھا تو میری قوم میرے پیچھے پتھر لے کے بھاگ رہی تھی. تو اگر آپ کو کوئی لوگ ہلکا پھلکا کہہ رہے ہیں آپ مائنڈ نہ کریں، بلکہ ویلکم کریں. صحیح. ان کو یہ بھی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ویلکم کریں، آپ جواب نہ دیں. اگر آپ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہوں گے تو آپ کی دعوت کو نقصان پہنچے. اگر آپ بھی مثال دے رہے ہو، آپ کا شکوہ یہی ہے نا کہ لوگ تانو تشریح کر رہے ہیں، تو اگر آپ بھی شروع کر دیں گے تو فرق کیا رہے گا؟ ان کے برابر آ جائیں گے. برابر آ جائیں گے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے یار پھر لڑو آپس میں، ہمیں کیا لگتا ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی قدرتی اور فطری طور پہ حمایت ڈیولپ ہوگی. اور آپ نے اس موقع پہ دیکھا بھی ہے الحمدللہ کہ جتنے علماء ہیں انہوں نے اپنا بدن آپ لوگوں کے پلڑے میں ڈالا ہے نا. لیکن اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ آپ خود بھی جواب دینا شروع ہو گئے، پھر نہیں ڈالیں گے. کیا خیال ہے آپ؟ بالکل بالکل صحیح کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے، ویسے یہ میرے ساتھ بھی بات چیت ان کی رہتی ہے، تو علماء کی ماشاءاللہ یہ لوگ قدر کرنے والے ہیں. اور علماء ہی کی پروڈکٹس ہیں. ہاں علماء ہی کی پروڈکٹ. یہ بات، یہ علماء اس چیز کو اون کر رہے ہیں نا. انہوں نے کوئی آسمان سے وحی کے ذریعے علم نہیں حاصل کیا. ایسے ہی تو پھر ایسے ہی بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. فیصلہ آباد میں بلکہ قاری نوید الحسن صاحب ہیں، وہ انہوں نے بچپن میں مجھے دعائیں سکھائیں، نماز کا سارا الحمدللہ. تو وہ بچپن سے ہی میرے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم جس محلے میں رہتے تھے نا خیابان کالونی، وہاں مسجد کے امام وہ تھے، تو ان کے ساتھ تو بچپن سے تعلق ہے. اہل حدیثوں کے بہت بڑے قاری مانے جاتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ڈاکٹر انس نظر جو ان کے شیخ کے ہیں، پھر ان کے ساتھ تعلق. تو علماء میں بہت ہم محبت کرتے ہیں، علماء سے اٹھنا. یہ علماء کے ساتھ آپ کا مستقل رابطہ رہنا چاہیے، اور رہے گا تو پھر یہی کہہ رہا ہوں، علم بہرحال جو وحی کا علم ہے جی، وہ نازل تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہوا نا. صحیح بات. اس کے آگے تو سب اسی دین کی پروڈکٹس ہیں. بے شک. آپ نے بھی دینداروں سے ہی اور کسی دینی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے ہی لیا نا. تو یہ تو پروڈکٹ ہوتی علماء ہی کی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے رویے میں وہی کام شروع کر دیں گے جس سے آپ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا. اچھا علی بھائی، یہ آپ نے جیسا کہ مجھے پتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا وہ ویس بھائی بتاتے ہوتے ہیں، آپ فیصل آباد سے ہیں جی. تو یہ پھر آپ پہلے تو دنیاوی تعلیم وغیرہ آپ نے حاصل کی، تو یہ دین کی طرف رجحان میرا خیال شاید عمر بھائی کا کچھ وہ ذکر کر رہے تھے. اصل میں بہت سے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. اچھا. پہلے بیکن ہاؤس سے جب میں پڑھا، ظاہر ہے کہ وہ ایک عام جیسے کھلنڈرا سا نوجوان ہوتا ہے ویسی ہی سوچ تھی. جی کی میں جا کے پھر کچھ چینج آئی. قرآن مجید کی میں نے جب ٹرانسلیشن پڑھی، ایک دوست تھا اس نے مجھے گفٹ کی تھی. وہ جماعت اسلامی سے تھے دوست، تو انہوں نے مولانا مودودی کی مختصر حواشی گفٹ کی. اب اس ٹائم پہ میرے کوئی سمجھ نہیں تھی، مطلب ہم نوجوان جس طرح ایک ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ ہوتی. یہ کس سن کی بات ہے؟ تقریباً 20 سال، 2007 کی بات ہے. اچھا. تو وہ پہلے میں ادھر سے متاثر ہوا، وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے. پھر مغیرہ سے ملاقات ہوئی، اسلامک بردر آن لائن جو ہے. پھر ڈاکٹر انس نظر سے ملاقات ہوئی. اچھا. تو پھر یونیورسٹی کے بعد میں لاہور ہی آ گیا جاب وغیرہ کے لیے جو ہے نا. تو اس لیے لاہور میں اب مقیم ہوں. ادروائز بچپن سارا فیصل آباد میں ہی گزرا. اچھا. اور بہت سے علماء سے پھر ملاقاتیں ہوئیں علم حاصل کرنے کا بھی. اور IOU ایک یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل آن لائن، ڈاکٹر بلال، ادھر سے میں الحمدللہ ماسٹرز بھی کر رہا ہوں اسلامک سائنس میں. اچھا. تو 3 سیمسٹر الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. باقی مغیرہ سے کافی دوستی ہے میری، مغیرہ لقمان سے، اور اسی کے تھرو علماء سے ماشاءاللہ. سبیل سے پوڈ کاسٹ سبیل کے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارے انسان. نہیں، میں نے علی بھائی کا پروگرام دیکھا زیادہ. میری جو چہرہ شناسائی ہوئی ہے نا، وہ عثمان یزدانی نہیں حافظ، ہاں جی، اس کے پروگرام سے میں آپ سے متعارف ہوا. اچھا. عثمانی یزمانی، یزمانی کے یزمانی. بالکل بالکل. ان کے ساتھ جنات اور یہ بلیک میجک کے حوالے وہ بڑا وائرل ہوا آپ کا. ایسے ہی ہے. میں ابھی فیصل آباد گیا ہوا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی عثمان بھائی سے. اچھا اچھا اچھا. تو وہی کچھ بتا رہے تھے کہ ادھر سے یہ علی بھائی نے باقاعدہ پڑھا. تو یہ پھر آپ لاہور میں آگے باقاعدہ پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا دین کا، یہ ادھر سے چینج آ گیا تھا؟ یونیورسٹی میں پہلے سیلف اسٹڈی کچھ کی،
پھر مغیرہ سے جب ملاقات ہوئی تو انس بھائی کی تفسیر کلاس جوائن کی, کچھ صورتیں ڈائریکٹ انس بھائی سے ماشاءاللہ تفسیر پڑھنے کا ہوا. وہیں سے مجھے پہلی بار پتہ لگا اصول تفسیر کیا ہے, کیونکہ پہلے تو ہمیں اتنا نالج نہیں تھا. پھر شوق پیدا ہوا کہ ایک پراپر ڈگری جو ہے وہ شروع کی جائے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب اس ایج گروپ میں نوکری بھی کر رہے ہیں, مدرسے جانا بڑا مشکل. ابھی جاب بھی کر رہے ہیں دنیاوی طور پہ کون سی؟ میں میکینیکل انجینئر. اچھا ماشاءاللہ. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ابتسام بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک بار 2010 میں, تو میں نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ میں کس طرح تعلیم حاصل کروں, میں مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں تو آپ ریکمینڈ کر دیں. انہوں نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ جیسے بھائیوں کی ضرورت نا انڈسٹری میں بھی ہے اور یہ یونیورسٹیز میں ہے, تو آپ دائی بنیں پلس آپ آن لائن کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ کریں. اور علماء بھائی خود بھی میکینیکل انجینئر ہیں. ہاں جی تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا اس ٹائم پہ یہ مشورہ دیا تھا. ان کی بات دل کو لگی کہ چلو مدرسہ بھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جائیں گے, لیکن فی الحال دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو آن لائن علم حاصل کریں پلس علماء سے مسائل پوچھیں, علماء کی محفل میں بیٹھیں. اس طرح سے آغاز ہوا. تو یہ پھر دعوت کا باقاعدہ جو دائی والا آپ کو ماشاءاللہ سے ایک وہ عہدہ ہے, یہ کب سے؟ یہ 2013 میں پہلی میری سپیچ ہوئی, الحمدللہ بہت اچھی گئی. یوتھ کلب میں ہی کہ یوتھ کلب میں پہلی سپیچ 2013 میں دی. اچھا. پھر وہ ہم باہر سے سپیکرز بلاتے تھے, اگر آپ لوگوں نے غور کیا, عدنان راشد کو, عدنان رشید, حمزہ زوٹسز کو وہ ہم بلاتے تھے. تو اسی طرح مجھے یاد آ گیا. جی عدنان رشید کو ہم لائے تھے, تبھی ابتسام بھائی سے, شیخ ابتسام سے تبھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان کو دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا. پھر نوجوانوں نے ہمیں بڑا ویلکم کیا جب ہم نے ظاہر ہے دین کی بات شروع کی. وہ ریلیٹ کر پائے ہمارے ساتھ کہ یار یہ ہمارے ہی جیسے دکھتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بڑا مسئلہ ریلیٹ کرنے کا جو آپ نے بات کی ہے نا, جی کئی لوگ علماء سے اور مولویوں سے اس لیے ریلیٹ نہیں کر پاتے, کہتے ہیں یار آپ بڑا سخت ہوئے گا. ہاں جی, ادا مزاج. آپ لوگوں سے یہ آپ نے درست کہا کہ ریلیشن بڑا آسان ہو گیا, ریلیٹ انہوں نے کر لیا اپنے. انہوں نے کہا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, ہماری طرح ہی دکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملی. انس بھائی نے بہت مینٹورنگ کی ہے, بہت زیادہ. اچھا. سب سے زیادہ انس بھائی نے. تو انس بھائی تو ایک کورس وغیرہ بھی کرواتے ہیں 2 سالہ 4 سالہ, تو وہ تو بڑا ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ ہمارے کچھ لوگ کر رہے ہیں. ہاں کچھ لوگ ویسے میرے پاس بھی آ رہے ہیں. حافظ صاحب آپ بھی کروا رہے ہیں. آپ کے پاس تو راجہ صاحب بھی آ رہے تھے نا پچھلے دنوں جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی. حافظ صاحب آپ کا کورس کتنے سال کا ہے؟ میرا ابھی تقریباً 2.5 سے 3 سال. ہاں تو یہ یار کورس ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ تو بلکہ سب کو ہی ہونے چاہیے. بلکہ وہ راجہ صاحب نے مطلب بتایا کہ انہوں نے وہاں بہت استفادہ کیا پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب سے. ہاں جی, بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب ان سے پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ. بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں بعض اوقات تو یہاں اسلام آباد سے مری ان کا درس ہوتا تھا تو وہاں پہنچا ہوتا تھا صرف درس اٹینڈ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب سے, حماد سے, سجاد سے, ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی اس کا بڑا اچھا انٹریکشن ہے. ایسے ہی تو علماء سے رہتا ہے ماشاءاللہ ہمارا تعلق. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن عوام کو یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ علماء کوئی منہ میں نہیں ڈال لیتے. مجھے نا کئی دفعہ نمازی آتے ہیں نا جمعے کے بعد, تو کئی دفعہ میں کہتا ہوں یار مل کے نہیں آپ گئے, کہتا علامہ صاحب تو اڑنا ہاتھ ملاندے کم نہ شروع. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کرنے والی. یعنی یہ عجیب بات ہے نا. صحیح بات. یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے علماء کا شاید روب رکھا ہوا ہے. اب شیخ شاد القصری صاحب ہیں یا مفتی عبدالستار حماد صاحب ہیں, اب جو ڈاکٹر فضلہ کی بات کی ہے یہ حقیقت ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. میں خود بھی, یعنی ان کے سامنے انسان ظاہر ہے مؤدب ہو کے ہی بیٹھا. ہاں جی, لیکن مؤدب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان سے علم بھی نہیں لینا. بالکل ٹھیک, لینا چاہیے. اب اب یہ دیکھیں راجہ دیولہ کی انہوں نے بات کی ہے نا, ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا بھی بارے میں بھی یہ مشورہ بڑے سخت ہیں, اور وہ ان سے لوگ ہاتھ کپ کپاتے ہیں ان سے سلام لیتے ہوئے. اب یہ دیکھیں راجہ صاحب جاتے ہیں تو کیا ڈاکٹر صاحب ان کو ویلکم نہیں کرتے, یا ملتے نہیں ہیں, یا بات نہیں کرتے, یا دین, ایک بندہ دین کا متلاشی ہے, دین کی طلب والا ہے. صحیح. اچھا اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے رویے کی وجہ سے نا سارے علماء کرام کے اوپر ہی لوگ جو ہے نا وہ حرف آ جاتا ہے کئی مرتبہ. میں ہمارا آپ سے 12-13 سال کا تعلق ہے, تو ہم تو گپ شپ صحیح بڑی اچھی بڑا زبردست, اور ابتسام بھائی سے بھی بڑی اچھی ہماری, یعنی کہ جس طرح آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک دوست بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں گپ شپ ہوتی ہے. اور زیادہ تر جتنے بھی علماء کرام ہیں, بلکہ جن کو بہت لوگ کرخت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اندر سے بڑے نرم ہوتے ہیں. ابھی میں شاد اللہ قصری صاحب سے ملنے گیا, حافظ شریف صاحب سے ملا, بڑے نرم مزاج, بڑا پہلے میرے اوپر بڑا پریشر تھا جو باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا, لیکن وہ ان کے ساتھ بات کرنے کا بڑا مزہ آیا. وہ بات کو جو ہے نا سنتے تھے, بڑی دیر سنتے رہتے تھے, پھر بولتے تھے. ایک دفعہ ایسا انہوں نے بات کاٹی تو انہوں نے کہا جی معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹوں, یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہم کئی دفعہ کراس کویسچننگ کر جاتے ہیں, کمی پیشی کر جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جن لوگ انہوں نے بات کیا نا, کچھ لوگ
لوگوں کا معاشرے میں ایسے فیس ہے کہ کرخت سمجھے جاتے ہیں, حقیقت میں وہ بھی نہیں ہوتے. عبداللہ ناصر حمانی صاحب ہو گئے, اب لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے سخت ہیں. صحیح. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ صرف مشہوری بات ہے. حافظ عبدالغفار رحمان صاحب, ہاں جی, 10 سال وہاں پہ ہمارے لارنس روڈ میں رہے, ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یار بڑے کرخت ہیں, کوئی تلہی نہیں. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یوتھ کلب بنا ہی اس لیے تھا کہ ینگسٹرز میں اور علماء میں جو برج ہے نا اس کو یوتھ کلب فیل کرے. یہ ون آف دا ہمارا مشن تھا. اور ابھی بھی جہاں میں اسپیچ دیتا ہوں, میرے کئی کلپس موجود ہیں, میں حل یہی دیتا ہوں کہ علم کی طرف آؤ, علماء سے جڑو. میرا ایک بہت مشہور کلپ ماشاء ہوا, اس میں میں نے یہی بات کی کہ علماء ہم داعیز ہیں, ہم موٹیویشن دیتے ہیں, ہمارے بعد اب آپ نے علماء سے انشاءاللہ جڑنا ہے کیونکہ علم آپ کو وہاں جا کے یہ کلیئر ہے, بہت کلیئر موقف ہے. آپ ایک ایمرجنسی رسپانس کے طور پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لوگ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, بات سنتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بات بھی وہ سمجھیں گے, سنیں گے. یوتھ کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ, علماء کی طرف ہی لے کر آنا. علی بھائی جب آپ جاتے ہیں, ظاہر ہے یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء کرام بڑے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے الہاد پھیل رہا ہے اور بڑے خرافات ہیں, فتنے ہیں بہت زیادہ. تو ان میں جب آپ جاتے ہیں دعوت دین کے لیے تو آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے آگے سے؟ خبیب بھائی رسپانس تو بہت اوور ویلمنگ, بہت اچھا ہوتا ہے. میں ابھی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی گیا, وہاں پہ آپ کو پتہ آڈینس ٹوٹلی مختلف ہے, لیکن ایون ان کا رسپانس بہت اچھا تھا کیونکہ جب وہ ریلیٹ کرتے ہیں نا, میں نے پہلے بات کی, وہ جی کی سنے کہ جی کی کے پڑھے میں میکینیکل انجینئر ہے تو وہ ریلیٹ کر جاتے ہیں اس سے. اس کے بعد لیکن میں نے کنفیوژن کا شکار بہت دیکھا ہے یوتھ کو نا. ایک چیز کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا جی کہ فرقہ واریت بہت ہے, فرقہ واریت, اب وہ بیچارے اس سے بھاگتے ہیں. دوسرا نا ان کے سامنے یہ امیج بنی ہوئی ہے کہ یار اسلام میں آنے کا مطلب, مجھے لٹرلی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر مجھے لگتا ہے اسلام میں آنے کا مطلب میں مر جاؤں, یعنی میں کچھ کروں ہی نا, میری کوئی سوشل لائف مطلب میرا کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ شاید امپریشن پتہ نہیں کیسے چلا گیا ہے. اس امپریشن کو میرے خیال ختم کرنے کی ضرورت ہے اور کنیکشن بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی کنفیوژنز دور کرنے کی ضرورت ہے سیکٹیرینزم کے حوالے سے, اور انہیں سورسز بتانی چاہیے. آج سورسز نہیں پتہ انہیں, وہ کسی کو بھی سن لیتے ہیں, انہیں نا یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے, کس سے علم حاصل کرنا ہے کس سے نہیں. اس پہ میرا خیال بہت پروگرام ایک حکمت والے انداز سے ہونے چاہیے. اس میں نا ایک اور چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو علماء کرام ان کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے ہیں, ان کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دین نے آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں, اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو نہ لو. کچھ آسانیاں دین نے دی ہوئی ہیں, اگر کوئی عالم دین ان کو وہ آسانیاں دے دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, یہ اصل بات جو علی بھائی نے کی ہے نا کہ فرقہ وریت کا ایک جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کس طرح نگیٹ کرنا چاہیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی پتہ ہو اور علماء کو بھی. مثال دے رہا ہوں, فرقہ وریت ہے مانتے ہیں, اگر مثال دے رہا ہوں آپ ان کا موقف مان لیں, فرقہ وریت سے بالا بھی کچھ چیزیں ہیں. کیا میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, تینوں فرقے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کیا ان میں سے کسی فرقے میں شراب حلال ہے؟ نہیں. ہم آپ جس کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں ہاں جی, وہاں پہ جو اصول یا ضوابط یہ ایڈریس کر رہے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. فحاشی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. سب دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کوئی بلکہ دوسرے فحاشی کا مذاہب قائل ہے, صحیح بات, کوئی برہنگی کا قائل ہے, صحیح کوئی یعنی اختلاط کا قائل ہے, کوئی سود کا قائل ہے, کوئی رشوت کا, چوری کا, ڈاکے کا. بنیادی طور پہ جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں نا علی بھائی, 90% سے زائد معاشرتی معاملات میں مذاہب کا بھی اتفاق ہوتا ہے, مذاہب کا بھی, ایسے ہی کجا فرقوں کا, ایسے ہی. یعنی کوئی فرقہ آپ کو سود کے حق میں, ہیلے وغیرہ جو ہیں وہ ایک الگ بات کی بحث ہے, سود کے حق میں نہیں نظر آئے گا, چوری کے, رشوت کے, جھوٹ کے, فراڈ کے, غیبت کے, تہمت کے. صحیح بات, آپ نے تو یہ ایڈریس کرنا ہے. جی ہاں, یہ میرا خیال ہے کہ لبرلزم نے ایک نریٹو ڈیولپ کیا ہے کہ بچے اسلام کی طرف راغب نہ ہوں, گھبرائیں کہ یار ان میں بڑی فرقہ وریت ہے. کیا فرقہ وریت ہے؟ اور پوری کی پوری فرقہ وریت کہاں پہ آ کے ڈالتے ہیں, جو پہلے میں نے کہا نماز کے اندر. یار یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, فلاں کا طریقہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, عقیدے اور عبادات کی ادائیگی کے طریقوں میں فرقوں میں اختلاف ہے, اس کو ہم اون کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور عوام کو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. عقیدے اور عبادات کی ادائیگی میں اختلاف ہے, لیکن 90% سے زائد معاملات میں اتفاق ہے. مثلا تینوں مسالک چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام کا نفاذ ہو, تینوں مسالک چاہتے ہیں کہ اسلامی حدود ہوں,
تینوں مسالک چاہتے ہیں کہ شرعی سزائیں ہوں, جی نافذ ہو رہی ہیں؟ صحیح نہیں نہ ہو رہی. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں ہم جمہوری بھی نہیں ہیں, نام ہم نے لبرلزم یا جمہوریت کا رکھا ہوا ہے. ہم عوام کے سینٹیمنٹس کو اصل میں وہ بھی نہیں لاگو کرنا چاہتے. جی ہم خود 2% لوگوں کی سوچ فکر اس ملک میں مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ لبرلزم کا جو فلسفہ ہے نا الحاد کا, یہ بنیادی طور پہ فاسسٹ ہے کہ میں اپنی 2% کی فکر مسلط کروں گا. جی 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 جی. آپ میں ہم چاروں بیٹھے ہیں, ہم چاروں چاہتے ہیں نا ملک میں نظام صلاحت ہو, ایسے ہی نماز ہو تو شٹر ڈاؤن ہو جائیں, چاہتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے ہماری جمہوری فکر ایک ہے. ہاں جی. لیکن اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکو قتل ہو, ہم چاہتے ہیں چور کو سزا ملے, قاتل کو قتل کیا جائے. اس کے اندر کون سی فرقے کا اختلاف ہے؟ صحیح. آپ یہ ایڈریس کریں ان کو کہ یہ اختلاف آپ کو دکھایا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک, حقیقت میں ہے ہی ایسے ہی. کیا خیال ہے آپ سے؟ بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا علماء کے جو 22 نکات تھے, ٹھیک ہے, اب وہ انہوں نے تو منہ بند کروا دیا نا کہ سارے علماء, اس میں تو اہل تشیع بھی آ گئے. ہاں بالکل صحیح کہا. اب یہ اسلام نافذ کر دو, یہ اسلام نافذ کر دو, طریقہ نہیں نافذ کر دو. یہی نافذ کر دو. لیکن اس میں ماشاءاللہ سے ہر مسلک میں اب کچھ علماء اٹھ رہے ہیں جو اپنے مسلک سے اٹھ کے نا, اور جیسے اب دیوبندی حضرات میں دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ہمارے ہاں جیسے اہل حدیث حضرات نے ان کو ویلکم کیا ہے, اور جمعہ کی نماز کے لیے کاکا ہیل کو بھی اہل حدیث ویلکم کرتے ہیں, اللہ بندیالوی کو بھی ایسے ہی. اور ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات کا جو ہے ماشاءاللہ بہت اہل حدیث میں ہمیں تو بریلوی بھی ویلکم کر رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے جو اہل حدیث میں نا دوسرے مسالک کے حوالے سے جو ایک ایٹیچیوڈ جو رویہ ہے, بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور بہت میچورٹی کے ساتھ. صحیح الحمدللہ. تو بلکہ کئی جگہ پہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو منہ بھی بند کروایا. تو یہ بات, یہ آل ان ون والا کردار ادا کرتے ہیں نا ماشاءاللہ. انجینئر محمد علی مرزا کے جو فین ہیں نا, وہ اکثر اس طرح کی باتوں پہ کہتے ہیں یہ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے ہیں. صحیح. اور یہ اس کا بڑا آرگیومنٹ ہے کہ میں نے سب کی دکانیں بند کر دی ہیں, یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک ہو گیا میرے خلاف. صحیح. یہی مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا. یعنی آرگیومنٹ کے لحاظ سے تو کوئی سیم آرگیومنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے جس کے خلاف سب اکٹھے ہو جائے نا, وہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوتا ہے. وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ایک ویسے کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہاروسکوپ پہ, یہ لوگ کہتے ہیں نا میں سیگیٹیریس ہوں, کیپریکون ہوں, ٹورس ہوں, تو اس کے نیچے بھی واویلا مچ گیا. مطلب میں نے حدیث حالانکہ کوٹ کی نوجوانوں کو, میرے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ میں سیگیٹیریس ہوں, یہ وہ. میں نے اس میں بتایا کہ دیکھو حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا جس نے اسٹرالوجی کی برانچ لرن کی اس نے سحر لرن کیا, وچ کرافٹ لرن کیا. تو نیچے وہ حدیث کے حوالے سے رویہ نا ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب کچھ ایسی چیزیں معاشرے میں رائج ہو گئی کہ حدیث کو اب وہ نا اہمیت نہیں دی جا رہی. اس کو یہ اگر فتنہ ختم ہو جائے نا معاشرے صاحب, جتنے فتنے ہیں ان کی بنیاد استخفاف حدیث ہے یا اینڈ میں انکار حدیث. حدیث کی تو وہ بجائے کہ حدیث پہ غور کرنے کے وہ بحث لے کہ ایسٹرالوجی تو فزکس کی ایک برانچ ہے, اور یہ تو اسٹڈی کرنی چاہیے. یعنی ستاروں کی گردش اور سورج اور یہ چاند کی گردش, یہ تو پڑھنا ہم پہ فرض ہے. اور اسٹڈی کی حد تک پڑھ لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر مزے کی بات وہ ایسٹرونومی ہے. میں فزکس پڑھاتا ہوں, وہ ایسٹرونومی, ایسٹرالوجی تو ٹوٹلی ایک اور چیز ہے. ایسٹرالوجی کے بارے میں رسول اللہ کی ایک حدیث جو آپ نے بیان کی ہے, اس کے علاوہ ایک صحیح ترین سند سے حدیث ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم نجوم کرنے والا, علم نجوم کا لفظ موجود ہے, کہانت, علم نجوم, جس کو اسٹرالوجی یا ہاروسکوپ آپ کہہ رہے ہیں, جی, اس بندے کے پاس بھی گیا اور اس کی کسی بات کی تصدیق کی, اگرچہ سچی کیوں نہ ہو, اس کی 40 دن تک نماز دی, اور اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, کاہن جو ہوتا ہے جی, وہ سچ بات بتا دیتا ہے نا ماضی کی, کوئی ایک آدھی سچ نکل نہیں, ایک آدھی نہیں. مثال دے رہا ہوں, آپ کے کرین نے میرے کرین کو القاء کر دیا, آپ کا تو سارا ماضی اس کو پتہ ہی ہے, سچ بات بتا دے گا. صحیح بات. کاہن کا کام ہی یہ ہے کہ پرانی ماضی کی باتیں بتا کے پیسے بٹورنا اور مستقبل کے اس کے جو بھی خواب سنہرے دکھانا. اب ماضی کی بات وہ سچ بتا رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اگر اس کی تصدیق کریں گے تو آپ رسول اللہ کی شریعت کے اوپر ان کا انکار کریں گے. یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے جادوگر کی, کہانت کی اور جادوگر کی افسر بیٹھے میں جی, یہ ایک عجیب بات ہے علی بھائی, پوری دنیا میں وچ کرافٹ کی سزا صرف اسلام میں نہیں تمام مذاہب میں موت ہے. جی جی جی, یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ سمجھا جاتا ہے, اتنا بڑا فریب مانا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو دھوکہ فریب نہیں مانا جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات چند لوگ مومن ہو گئے اور آج رات چند لوگ کافر ہو گئے. کافر کا لفظ موجود ہے, اور کلچر کون سا ہے, صحابہ کا کلچر موجود ہے. تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ کہا رات بارش ہوئی تھی,
جی چند لوگوں نے کہا تھا فلاں ستارہ ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، مفہوم کہہ رہا ہوں، فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ بارش ہوگی، وہ میری شریعت کا انکار کر بیٹھے اور کافر ہو گئے۔ اور جنہوں نے کہا بارش بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اب اگر ستارے کی حرکت سے بارش کا عقیدہ رکھنا کہ ستارے کی حرکت سے بارش ہوتی ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے ستارے ہلنے سے میری قسمت بدلی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کا بھی رب ہے، انسان کا بھی رب ہے۔ اور اسلام ہمارا بلیف سسٹم پروٹیکٹ کرتا ہے، اعتقاد، اگر بلیف سسٹم گیا تو سب کچھ گیا۔ وہ ہیلووین پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا یہ بلیف سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، شیاطین کو گلیمرائز کر رہا ہے۔ ہیل ہاؤس، ابھی میں ایک شاپنگ مال گیا، وہاں ہیل ہاؤس تھا، بچے وہاں انٹر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہیل میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے لیے ہیل مذاق بن گیا ہے کہ ہیل ہاؤس جانا ہے، پیسے دے کے ہیل ہاؤس جانا ہے۔ نہیں آپ صاحب یہ ہیل تو کو کلچر مذاق بہرحال نہیں بنا ہونا دیا۔ چاہیے۔ میں بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں، لیکن اب یہ گورنمنٹ کالج میں وہ آپ کو پتا ہیری پورٹر کا ایک ویک منایا جا رہا ہے، یعنی ہیری پورٹر کو انہوں نے بطور اپنا ہیرو قبول کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے، محمود غزنوی کے بارے میں یہ فواد چودھری ہردہ سرائی کرتا رہتا ہے، ان کو ہیرو نہیں ماننا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، تو ہیری پورٹر کون سا ہمارا کلچر ہے؟ جادوگر اور جنات کی اولاد، یعنی یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ تو اسلام سے سراسر متصادم ہے۔ مطلب ایک طرف مذہب کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف جادو ٹونا مان رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے پوسٹ تھوڑی سی ایکیڈیمک کرٹیسزم کیا، کوئی بیش نہیں کیا، کوئی سخت الفاظ نہیں۔ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کالج نے انعقاد کیا اس چیز کا، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر۔ نیچے وہ لوگ جنہوں نے آرگنائز کیا تھا، ان کے جو الفاظ تھے، ان کا جو غصہ تھا، جو گالم گلوچ تھی، یعنی وہ خود ٹالرنس کے قائل ہیں اور ٹالرنس کا درس دیتے ہیں۔ ٹالرنس کے صرف دائی ہیں، عامل نہیں ہیں، نکالتے ہیں۔ یہ تو ویسے نا عامل نہیں ہیں، عمل نہیں کرنے والے۔ ابھی بہت یار اب یہ فواد چودھری کا حالیہ موقف دیکھیں، حالیہ وہ کہتا ہے کرتارپور کے صحن کے اندر صالحہ نے جو شوٹنگ کیا اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب آپ نے وزیر خان کے بعد جو بھنگڑا ڈالا ہے آپ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ منافقت کی انتہا ہے نا، یہ تو انتہا ہے منافقت کی۔ یہ کلچر ہمارے ہاں عام ہے۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، آئے دن آپ کو پتہ، یہ دیکھیں اس نے راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا ہوا ہے، اس کو یہ ہیرو مانتا ہے، اور یہاں پہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ افغانی حکمران آئے تھے، بابر بھی، اکبر، انہیں تو مغل بادشاہوں کو بھی اون نہیں کر رہا۔ صحیح، یعنی مسلمانوں کی ایک جو ہسٹری ہے، سنہری دور ہے، یہ ان کو بھی اون نہیں کرتے۔ یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کے بیان میں۔ بالکل، میں کہتا ہوں پیرامیٹر تو ایک ہو۔ جی جی، اگر میں کہتا ہوں گردوارے کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں، آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مذہبی پلیس کی نہ ہو، لیکن مسجد کی ہو جانی چاہیے۔ یعنی مسجد کی بھی نہیں نہ ہونی چاہیے، مسجد کی بھی تو روکو نا۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ، میں آپ دونوں سے بھی یہ بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طبقے میں، ماشاءاللہ ہماری بات سنتے ہیں وہ، لیکن وہ ایک شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار علماء کی طرف سے نا رویہ بڑا سخت آیا، تو کچھ لوگ چڑ میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل میں جانتے ہیں، لیکن وہ چڑ میں آ کے کہ نا علماء سخت ہیں، تو بس وہ ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا واقعی ہی علماء جو ہیں وہ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ہاں، وہی جو شام بھائی بات کر رہے تھے نا کہ اگر علماء نے ان کو گلے لگانے کے لیے آگے نہیں بڑھے تو یہ لوگ بھی تو ان کے پاس نہیں ہیں۔ جی 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 جی، دونوں طرح سے ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے۔ باقی چند ایک لوگوں کو ہم پورے طبقے کی طرف سے ریپریزنٹ نہیں کر سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورے طبقے کی تصویر ہے۔ میں بلکہ ہماری مثال ہے، میں جب دین میں نہیں تھا، مجھے تو ہر عالم نے گلے لگایا، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا یہ کیا پہن کے آ گیا۔ یہ دیکھیں آپ کا اپنا پریکٹیکل، ابھی تو آپ کا دفاع کرنے والے بھی سارے علماء اور طلباء اور یہ سارے ٹوٹل زیادہ تر۔ لیکن باقی ایک بات ضرور ہے، دیکھیں علماء سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اصلاح لیتے رہیں، صحیح، ان سے جو لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں نا، آپ کے کام کو جانتے ہیں، جی، تو ان کے سامنے اپنا کام پیش کرتے رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بڑی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح، مطلب اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک، انبیاء کے وارث۔ بے شک۔ اچھا ویسے نا زبیر بھائی، کچھ علماء جو دفاع بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ کچھ چیزیں جن کی وجہ سے وہ بھی کنفیوز تھے اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھے جیسے ابھی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ پرومو، تو اس میں نان انسٹرومنٹل میوزک تھا۔ ہمیں تو پتہ تھا کہ وہ ووکلز ہوتی ہیں جو منہ سے اور اس کے بعد افیکٹس وغیرہ یوز کر کے، آڈیو افیکٹس تو استعمال کی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں نا وہ زیادہ تر لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ میوزک ہے، اور انہوں نے میوزک کو حلال قرار دے دیا۔ پھر جن کو کچھ کو بتایا گیا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ مشابہت اسی کی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ یا ویسے علی بھائی یہ
میں خود کنفیوز ہوں کیونکہ ظاہر ہمارا بھی اسٹوڈیو ہے, ہم بھی کبھی یوز کر لیتے ہیں, پیچھے انٹرو میں ہم بھی یہ یوز کر رہے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں جاننا چاہ رہا تھا. ظاہر آپ تو ہمارے سینئرز ہیں اور ہم آپ سے بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. اصل میں ہمارے جو میڈیا مینیجر علی شام وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں علماء سے. اچھا, تو میرا خیال انہوں نے ڈسکس ڈیفینیٹلی کیا ہوگا عالم دین سے. تو وہ اصل میں میوزک نہیں ہے, بالکل بھی میوزک نہیں ہے. عمر عیسیٰ ایک بڑے اچھے نشید آرٹسٹ ہیں آپ کہہ لیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں عمر عیسیٰ کی. وہ میوزک چھوڑ کے آئے اس طرف, بہت ہائی لیول سنگر تھے وہ. ان کو آفرز تھیں یو کے کی کمپنی سے کہ آؤ پیسہ کماؤ ہمارا. اس نے میوزک چھوڑا, اس طرف آیا. اب وہ بڑی اچھے طرز میں نشیدز وغیرہ ماڈرن انداز میں پڑھتے ہیں. تو یوتھ کو آپ کو پتہ ہے ذرا اس طرح کا اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز. تو جس لیول پہ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں ہم کام کریں, جیسے ہماری اس کے پیچھے نیت یہی ہے جی کہ وہ اگر ہالی ووڈ سے مات دے رہے ہیں نا ہمیں, یوتھ کو پکڑیں, تو ہم بھی اس لیول پہ ویڈیوز بنائیں اور اس میں دین کا پیغام دیں, دین کا بول بالا کریں. تو اس حوالے سے میرا خیال انہوں نے عالم سے مشورہ کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ نشید استعمال کی. اس میں میوزک بالکل نہیں ہے, لیکن وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ریپ ہے, اسلامک ریپ ہے. تو وہ بہتر میرا خیال شیخ ہی روشنی ڈالیں گے. ڈالیں تھوڑی سی. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ مختلف کلاسز ہیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, باقی شام بھائی بھی بعد میں تبصرہ کریں گے. مختلف کلاسز ہیں ہمارے نا سوسائٹی میں, تو ہر کلاس کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں. اور اب اگر مذہبی کلاس کی بات کریں تو اس کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہاں تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے بغیر ٹوپی کے بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے. بلکہ یہ پچھلی ویڈیو میں وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ ٹوپی پہن لیتے تو اثر زیادہ ہوتا. ہاں, ہر طبقے کے اپنے مسائل ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جس طبقے میں یہ کام کر رہے ہیں نا, جسے ہم یونیورسٹی یا گریجویٹس کہتے ہیں, تو ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بطور میڈیم استعمال کر لینا, اس کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے, اس طبقے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دین سے اٹریکٹ ہو جائیں. دیکھیں پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ آپ کے اس ہجوم میں آ گئے, آ کے کوئی دین کی بات سن کے چلے گئے. اب ان میں سے کچھ چند ایک ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ نے کہیں علماء کے ساتھ متعلق کر دیا. بعد میں وہ دیکھیں جنید جمشید بڑی ہمارے پاس مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آئے اور بعد میں انہوں نے اس سب کچھ کو چھوڑ دیا. تو اس چیز کو بطور میڈیم استعمال کرنے کی کس حد تک اجازت ہے, تو میرے خیال میں اس میں ایک سے زیادہ آراء کی کم از کم گنجائش دینی چاہیے. باقی آپ کی رائے جو ہے وہ جو بھی ہو, آپ کہیں جی ہم اس طرح سے کر رہے ہیں, کوئی اس طرح سے دین کا کام کر رہا ہے, کوئی اس طرح سے کر رہا ہے. مناہج تو مختلف ہو سکتے ہیں دین کے کام کرنے کے. ایک حد تک ان مناہج میں جو ویرائٹی ہے وہ مختلف طبقات کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کو دین کی طرف لا رہی ہوتی ہے. سبھی اگر ایک منہج کے مطابق, ایک مطلب متعین منہج کے مطابق کہ جی اسی طرح سے ہم نے یہی اسی طرح سے مطلب قرآن کھول کے درس ہی دینا ہے یہاں پہ, تو وہ میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہوگا. بلکہ مسالک کے اندر مذہبی جماعتوں میں, تحریکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے اب دیکھیں نا, بہت حد تک ہم ویڈیو کی مخالفت کرتے رہے ایک وقت تک, ٹیلی ویژن توڑتے رہے ہم چوراہے میں رکھ کے, لیکن اب سب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ جی یہ ایک بڑا میڈیم ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے. ہاں جی. اصل میں علی بھائی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حلق سے جو بھی آواز نکلتی ہے, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ ہے, یا میں کلمے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے, ما یلفظ من قول, اس حلق سے جو بھی آواز نکلے چاہے با معنی ہو چاہے بے معنی ہو, اس کو لفظ کہتے ہیں. یہ گرامر کے ماہر بیٹھے ہوئے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ با معنی کو کلمہ اور باقی کو محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلق سے نکلنے والی ہر آواز کی گرفت ہے, صحیح, صرف با معنی کی نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنے منہ سے بانسری بجانا شروع کر دے, ایسے ایسے ووکلسٹ موجود ہیں. ایک فیصل آباد کا بچہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بانسری منہ سے ایسے بجاتا ہے کہ اصلی بانسری لگ رہی ہے, وہ منہ سے ڈھول بجاتا ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ ڈھول بھی یعنی ہر موسیقی کا جو بھی آلات ہیں وہ منہ سے بجاتا ہے. صحیح. تو کیا یہ حلال ہو جائیں گے؟ کیا منہ سے ایک بندہ ڈھول بجا رہا ہے تو حلال ہو جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی عام فہم مثال ہے, ایک بندہ مثال دے رہا ہوں, کوے کی آواز نکال رہا ہے, ایک بندہ کتے کی آواز نکال رہا ہے, اور وہ کہ نہیں یہ کتے کی آواز نہیں ہے. یہ ممکن تو نہیں, وہ نکال ہی کتے کی آواز رہا ہے. تو ایک بندہ ڈھول کی آواز نکال رہا ہے, بانسری کی آواز نکال رہا ہے, تو وہ بانسری اور ڈھول کی ہی کم از کم اس اگر مشابہت تو ہے ہی ہے نا, وہ آپ بھی مانیں گے. تو ہمارا یہ یوتھ کلب کو ہم یہ پرزور آپ یہ کہہ لیں, ہماری اپیل بھی ہے, درخواست بھی ہے, موسیقی واحد چیز نہیں ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ نشید لگائیں, آپ ترانے لگائیں. موسیقی کا جو حرام کے ذریعے یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلام پھیل سکتا ہے,
یا حرام چیزوں کے ذریعے وہ خطا کے اوپر ہے. یہ تو بنیادی اصول ہے. میں حافظ صاحب کی بات نگیٹ نہیں کر رہا. ٹی وی جتنے بھی آلات ہیں, جتنے بھی میڈیمز ہیں, جب تک وہ شرعی حدودوں کی حدود میں رہیں گے جائز ہیں. یہی ٹی وی حافظ صاحب بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتے ہیں, اس کے اوپر آپ قرآن سن رہے ہیں, عالم کی تقریر سن رہے ہیں, جائز ہے. اسی ٹی وی کے اوپر آپ ڈانس سننا شروع کر دیں گے تو حافظ صاحب بھی حرام کہیں گے, جائز تو نہیں کہہ دیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ میڈیمز اور آلات جو ہیں نا, یہ تب تک ہی حلال رہتے ہیں جب تک شرعی حدودوں کی حدود میں ہو. اور اگر آپ اس کو موسیقی یہ سمجھیں کہ ووکلسٹ نے, ٹھیک ہے, وہ ووکلسٹ کو چاہیے چڑیا کی آواز نکال لے, میں کہہ رہا ہوں نشید کر لے, کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو بالکل موسیقی کے آلات سے نہیں میچ کرتی. یہ 4-5 آلات ہیں, اس طرح کی آوازوں سے اجتناب ہر صورت کرنا چاہیے. جیسے ہمنگ کر لیتے ہیں وہ بالکل 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 اس کا جواز ہے. الحمدللہ یوتھ کلب کے بھائیوں کی ایک اچھی بات, میں چونکہ خود حصہ ہوں, کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور بات سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ضرور پیغام انشاءاللہ آپ کا میں دوں گا, ضرور دوں گا. اور آئندہ اور ہماری نیت بھی اصلاح کی ہے, تنقید نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ہماری نیت یہ ہے کہ اصلاح کی ہے, اصلاح ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم علماء کا طبقہ آپ سے ناراض نہ ہو. صحیح. خدا نہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی ویڈیوز علماء بڑے کے پاس چلے جائیں تو وہ کہ یار یہ کیا ہے, یہ بات. اچھا ویسے جو اس طرح کی اصلاح ہے یہ تو علماء کو ہی کرنی چاہیے نا, ہاں, اور علماء کو ہی اس بارے میں ایڈریس کرنا چاہیے ان کو, کہ عام عوام کا بھی جس کا جو دل کر رہے وہ کرتا رہے اور تنقید بھی کرتا رہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا, تو ویسے ان کا ساتھ دے رہی ہے اس ٹائم. نہیں علماء کرام زیادہ دے رہے ہیں. ہاں نہیں, اس میں اسلام میں 2 چیزیں ہیں. اب اگر ہم علماء کی طرف سے بات کریں نا, تو علماء کو چاہیے کہ تھوڑا سا پہلے اپریشیٹ کریں, مطلب تھپکی دے کے آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ صرف اس کو تنقید اٹیک ہی شروع کر دیں گے پھر کیا اصلاح ہونی ہے, پھر اگلا سنتا نہیں ہے. تو ان کو انشاءاللہ سے پہلے یہی چاہیے ہمیں, آپ لوگوں کی تھپکی چاہیے انشاءاللہ سے کھلے دل سے. یہ آپ ویسے یہ جو جس طرح کی یہ ووکلز یوز کر رہے ہیں, ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک اور کافی بڑا چینل ہے ترانوں کے حوالے سے نا, نشید کے حوالے سے, اردو نشید, اچھا وہ یوز کر رہے ہیں اسی طرح کی ووکلز تھوڑی, یعنی کہ وہ دف, لیکن وہ ہمنگ ہے, دف بھی ہے اس میں. چلو دف کے اوپر تو اختلاف ہو گیا نا, دف تو چند میوزیکل انسٹرومنٹس میں جس کے بارے میں علماء کا جواز کا فتویٰ موجود ہے نا. اچھا وہ یوز ہو سکتی ہے, جو چیز جائز ہے, پتوں کی سرسراہٹ کی بات ہے یا چڑیوں کا چہچہانا ہے, اس میں کون سا حرام ہے؟ اچھا اس میں اگر دف کو بھی ڈیفرنٹ فریکوینسیز پہ کریں آپ تو اس میں بھی آواز چینج ہو جاتی ہے. ڈول سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے, بس بات ہی ہے. اچھا باقی ٹھیک ہے, چلتی رہے. مشابہت کا مسئلہ نہیں, یہ اہم بات شام بھائی نے کی ہے کہ جن آلات موسیقی کو مطلب نس میں حرام قرار دے دیا گیا, ٹھیک, تو جب آپ ان کو منہ سے بھی آواز ان کی نکال رہے ہیں تو وہ اہم آیت ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ. بالکل صحیح ہے. میرے ذہن میں پہلے یہ آیت نہیں تھی, لیکن آج ایک اچھا اضافہ ہو گیا الحمدللہ. یعنی کہ کاپی بھی کرنا اور پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے, بناوٹ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. جیسے آج کل بیٹ باکسنگ بھی آ رہی ہے, اس میں بھی وہ مشابہت ہی ہوتی ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کی, نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ کو تو پتا بیٹ باکسنگ میں تو سیم ٹو سیم نکل آتی ہے نا آواز, بلکہ بندہ جج نہیں, میوزیشین بھی جج نہیں کر سکتا. بلکہ یہ جب آپ صاحب نے بات کی ہے تو نصوص سامنے آنا شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت سیٹی کے بارے میں ہے, جی, یعنی تالیاں اور سیٹیاں بجانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا جانا ہے, حتیٰ کہ جرس کو جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہے, صحیح, وہ مطلب کہنے کا مطلب ہے جو چیزیں جب آلات جن کا نام لے کے رسول اللہ نے منع کیا ان کی نقل بھی نہیں کرنی چاہیے بہت حد تک. باقی جو کچھ مرضی کریں, صحیح, جو مرضی کریں. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی, یہ تھے آج کے ہمارے کچھ آپس میں گپ شپ کے مناظر, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کسی اور مہمان کا انتخاب کریں گے. امید کرتے ہیں مہمان صاحب کو پہلے مینیو آج کا بتا دیں تاکہ وہ, آج کا مینیو ہے جی فش ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ باربیکیو کا انتظام کیا ہوا, فش بھی باربیکیو میں ہی ہے, ساتھ دیسی مرغ پکا ہوا ہے. ماشاءاللہ, تو زبردست. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ وہ جو کوئی مینیو, اگلا کوئی مینیو بھی ڈیفرنٹ ہی رکھیں گے, کوشش کریں گے. تو پھر لوگ آنا بند ہو جائیں گے, مینیو یہی رکھیں. اب آپ نے دیسی مرغے کا نام لے لیا اور ویسے بھی تیتر بٹیر کا نام بھی آ گیا. ویسے بھی وہ ایک بھائی تھے تو وہ کمنٹ سیکشن میں نا انہوں نے کمنٹ کیا کہ نہاد وہ دعوت کے ساتھ ساتھ نا مینیو میں بہت زیادہ مشہور ہے, فش میں بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے. تو بہرحال جی یہ کاوش ہے ہماری ایک کہ لوگ دین کی طرف آئیں, اور کچھ مسائل ہیں جو
ہم ہلکے پھلکے انداز میں لوگوں تک ایڈریس کریں. نہیں آپ لوگ بڑا اچھا کام لوگوں سے کر رہے فائدہ ہیں, اٹھائیں. میرے لیے بڑی آنر ہے شیوخ کے ساتھ میں آپ نے بلایا ہے مجھے, بہت بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی آپ آئے ہیں, آپ بزی اور آپ تھے. سب کو دعوت دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں. مجھے آپ کا ویژن بہت پسند آیا, تو انشاءاللہ میں بھی آتا رہوں گا. تو ہشام بھائی یہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے. ہمیشہ سے یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو, بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان سے کھلے ڈلے انداز میں, جس طرح زبیر بھائی سے ڈسکس, زبیر بھائی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بڑے اچھے طریقے سے. اچھا ویسے علماء کرام میں یہ بھی ایک تھوڑی سی چیز جو گلہ ہے نا, جو لوگ علماء سے خائف ہوتے ہیں ان کو ایک گلہ ہوتا ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک لڑکا تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا یار ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں صحیح. تو جو یہ یوتھ کے جس طرح آپ لوگ ہیں یا کچھ اور بھی جو برادرز کام کر رہے ہیں, برادر ہی کہہ سکتے ہیں نا ان کو, تو وہ دائی برادرز نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ برادرز کو ایک بطور فتنہ ڈیل کیا جا رہا ہے ہندوستان. اچھا نام کی طرف سے, یا دائیاں جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے لیول پہ, تو کہتے ہیں وہ جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ہماری بات کو سنتے ہیں, ہمیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کی. خبیب بھائی یہ مسائل علماء کے پتہ کیوں ہیں؟ ایک عالم دین جو جید عالم دین ہے نا, اس کو ایک دن میں میرا خیال ہے 1000 سے زائد لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں, ہر ایک کو وہ جواب نہیں دے سکتا. بالکل ایسے مسئلے ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ کچھ مسائل ہیں, پھر ان یہ فیکٹ ہے. ان کے لیے علماء یار متعدد ہیں, ایک ہی عالم کی طرف تو پورے پاکستان کو نہیں لگانا نا, یا چند علماء کی طرف نہیں لگانا. ان کے حلقوں میں, ان کے معاشرے میں جو ان کے قریب ترین عالم ہیں وہ ان سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایسی کون سی کلاس ہے جو اتنی آسانی سے اویلیبل ہو پاکستان میں؟ لاہور میں ہزاروں مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں ایک بندہ جمعہ پڑھا رہا ہے اور ہر بندوں کے پاس اس کی رسائی ہے. اچھا اور وہ جواب دے بھی رہے ہوتے ہیں ہر جمعے میں 3-4. اچھا یہ بھی ایک الزام ہی ہے, میں نے اب تک اس سے بات ہی پہنچائی ہے نا, ایک اس میں بھی بات ہو سکتی. بہرحال اس میں ایک یہ بھی چیز ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں نا, وہ اس لیے ان بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ہر فتوی مفتی عبدالستار حماد صاحب سے یا ارشاد اللہ قصری صاحب کو ڈائریکٹ میسج کر کے لینا چاہیں گے تو یہ ملنا ممکن. میں نے ویسے ان کو جو جواب دیا تھا آپ کو بتاتا ہوں نا, میں قرآن جب پڑھ رہا تھا, میں ڈاکٹر انس کو, ڈاکٹر حماد لکھوی کو کال کرتا تھا, وہ اٹھاتے تھے, جواب دیتے تھے, ٹائم دیتے تھے. انس بھائی نے, حافظ زبیر صاحب شیخ کو میں جب وائس میسج کیا ہمیں رپلائی آیا ہے. تو یہ کچھ ظاہر ہے مسکنسیپشنز بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. علماء بالکل ٹائم بھی دیتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو باقی جیسے انہوں نے کہا بزی انسان ہوتا ہے تو پھر فطری بات ہے, آپ نہ اتنا ایکسپیکٹ کرو. اس طرح تو ڈاکٹر سے بھی پوچھے 1-2 دفعہ آپ کال کریں ذرا. ٹھیک ہے جی, ہم میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ ہمارے جو منتظمین ہیں وہ کھانا شروع کر بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.